ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی خزانہ چینل کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کی خیریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے، تو برائے مہربانی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ہماری اور آپ کی کوشش رائگاں نہ جائے۔ ہم آج ہماری ویڈیو کا متن سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ، وظائف اور چلے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نام، اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کسی کتاب، کسی شے کا افتتاح ہوتا ہو۔ یوں سمجھے یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا اہم معنی ہے۔ زمانہ نزول، سورۃ فاتحہ زمانہ نبوت کی انتہائی ابتدائی سورہ ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی بہت سی آیات نازل ہوئیں، مگر یہ وہ واحد سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ یہ بات معتبر روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ مضمون، دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی جس نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کو قرآن پاک کے شروع میں اس لیے رکھا گیا کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے کوئی فائدہ چاہتے ہو تو پہلے اللہ سے یہ دعا کرو۔ دعا اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طلب اور خواہش کسی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور انسان دعا اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ اس پروردگار کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ گویا قرآن کی ابتدا بھی اسی دعا سے کر کے یہ تلقین کی گئی کہ وہ قرآن کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا کرشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس سے رہنمائی کی دعا کرے اور پڑھے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سورۃ فاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ کریم میری رہنمائی کر، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سارا قرآن کریم رکھ دیتا ہے اس کی رہنمائی کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے اتنے فوائد اور اتنی فضیلتیں ہیں، اگر میں بیان شروع کرنے لگوں تو وقت کم پڑ جائے۔ اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی قسم کی بیماری ہو جو جان نہ چھوڑ رہی ہو، کوئی کام جو رکا ہوا ہو اور اس کے شروع ہونے کے امکان نظر نہ آ رہے ہوں، رشتہ نہ ہو رہا ہو بندش ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو بندش ہو، جادو ٹونا وسوسوں نے گھیر رکھا ہو، ان تمام مشکلوں کا حل آج میں آپ کو ایک وظیفے اور چلے میں دے دوں گا۔ ناظرین، اب میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا عامل بننے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو شروع کرنے سے آپ سورۃ فاتحہ کے عامل بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ نہ صرف اپنا بھلا کریں گے بلکہ آپ چاہیں تو دوسروں کے دکھ درد بھی کم کر سکتے ہیں۔ اس کو صرف بھلائی کے کام کے لیے ہی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ یا چلہ یا وظیفہ، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا چلہ کرنے کا طریقہ معتبر کتب میں کچھ اس طرح بیان کیا ہوا ہے۔ چندی جمعرات، چاند کی پہلی جمعرات کو یہ عمل شروع کرنا بہت ہی مجرب ہے۔ عمل شروع کرنے کا طریقہ: فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں، غسل کر کے صاف کپڑے پہنیں، حلال خوشبو لگائیں اور تہجد کے نوافل ادا کریں۔ جب فجر کی اذان ہو جائے اگربتی لگائیں، ایک بوتل میں صاف پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں اور فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر 41 بار پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ آپ نے میم اور لام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی سورت اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طرح لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کو 41 بار پڑھیں اور آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں، اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر رکھنا ہے اور اس کے اندر 3 بار پھونک مار دیں، اور
فجر کے فرض ادا کریں۔ یہ عمل بلا ناغہ 41 روز تک کریں۔ انشاءاللہ آپ سورۃ فاتحہ کے عامل بن جائیں گے۔ اس عمل کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی اول آخر 7 بار اسی طرح سورۃ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کر پڑھتے رہیں۔ اس پانی پر پھونک مارتے رہیں۔ اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ طاقت اور شفا پیدا ہو جائے گی جس کی تفصیل لامحدود ہے۔ بیمار کو دیں شفا یاب ہو جائے۔ جادو ٹونے کا توڑ اسی پانی سے کریں، اور جس جائز کام مقصد کے لیے آپ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کریں گے اور پانی کا استعمال کریں گے، اللہ کریم کے فضل سے وہ کام نیک ہو جائے گا۔ پانی کو ختم نہ ہونے دیں، اس میں پانی ڈالتے رہیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو ایک نیک عمل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھی انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کا ہنر بخش دے گا۔ صدقہ دیتے رہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی۔ شکریہ۔